بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنیکٹنگ ڈاٹس کی جانب سے میں ہوں ڈاکٹر زبیر، اور آج ہم بات کریں گے ایگری بزنس، یعنی وہ کاروبار جو زراعت سے منسلک ہیں۔ جانیں گے کہ ایگری بزنس کی بنیادی خصوصیات کیا کیا ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، اور اگر ہم پاکستان جیسے ملک میں ایگری بزنس کرنا چاہیں تو کن کن چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ کون سے چیلنجز ہیں جنہیں دھیان میں رکھتے ہوئے ہم ایگری بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے بھی یوٹیوب پر 30 بکریوں سے ماہانہ 30 لاکھ کمانے کا نسخہ یا مرنگا سے 50 لاکھ ماہانہ کمانے کا طریقہ جیسی ویڈیو دیکھ کر ایگری بزنس میں آنے کا سوچا ہوا ہے تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ایگری بزنس ایک وسیع سبجیکٹ ہے اور اس میں نقد آور فصلوں سے لے کر جانوروں کی فارمنگ یعنی لائف سٹاک فارمنگ، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، دودھ کے لیے ہوں یا گوشت کے لیے، مچھلی یا فش فارمنگ ہو یا بیف فارمنگ، یہ سبھی شامل ہیں۔ سو ہم کوشش کریں گے کہ بجائے ہر چیز کو مکس اپ کرنے کے ہر ٹاپک پر علیحدہ ویڈیو بنائی جائے۔ ویڈیو میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو بھی بلایا جائے تاکہ آپ لوگ اپنے سوالات بھی پوچھ سکیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کنیکٹنگ ڈاٹس ایک لرننگ اور نالج شیئرنگ پلیٹ فارم ہے، اور ہم یہاں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ، ایک ایونٹ کا دوسرے ایونٹ کے ساتھ، اور ایک مسئلے کا دوسرے مسئلے کے ساتھ موجود تعلق کو تلاش کرنے کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک ربط اور ایک تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ اس بڑی کائنات میں سورج، چاند، ستارے یہ بھی ڈاٹس کی مانند ہیں، لیکن ایک ربط رکھتے ہیں اور اسی لیے قائم ہیں۔ اور اس چھوٹی سی دنیا میں ہم انسان بھی ڈاٹس کی مانند ہیں، اگر ربط میں چلنا سیکھ لیں تو قائم رہ سکتے ہیں، اور یہی کنیکٹنگ ڈاٹس کا مقصد ہے۔ یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، سو آپ بھی حصہ لیجئے، اپنے تجربات شیئر کیجئے، آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ ایگری بزنس میں وہ تمام کمرشل ایکٹیویٹیز شامل ہیں، چاہے وہ پروڈکٹس کی صورت میں ہوں یا سروسز کی صورت میں ہوں، جو فارمنگ، پروڈکشن، پروسیسنگ یا ڈسٹریبیوشن یا مارکیٹنگ یا سیلز کے ریلیٹڈ ایگریکلچر پروڈکشن میں شامل ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا مین کریکٹرسٹکس ہیں ایگری بزنس کی، جو اس میں سیزنلٹی ہے، بایولوجیکل نیچر ہے اس کی۔ تیسری چیز جو ایگری بزنس کو یونیک بناتی ہے باقی بزنس سے، وہ ہے اس کی پیرشیبلٹی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے اس سیکٹر میں، وہ بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ ہماری اس پریزنٹیشن کی سب سے اہم سلائیڈ ہے، جس میں چیلنجز کا ذکر ہم کریں گے، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے جو ایگری بزنسز کے لیے یونیک ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انسرٹینٹی ان پروڈکشن۔ کئی سارے ایسے عوامل ہیں جس میں پروڈکشن آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے قدرتی فیکٹرز ہیں، جیسے موسم ہو گیا، پیسٹ یا ڈیزیز کا کوئی اٹیک ہو گیا، نیچرل ڈیزاسٹرز ہو گئے، سیلاب آ گئے یا خشک سالی آ گئی، اور مارکیٹ فلکچویشنز ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے امپیکٹ کرتی ہیں پروڈکشن کو، اور جب پروڈکشن فلکچویٹ کرے تو پروفیٹیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے۔ زیادہ پروڈکشن بھی خطرناک ہے اور کم پروڈکشن بھی خطرناک ہے۔ دوسرا ہم نے ذکر کیا تھا، چونکہ ایگری بزنسز گلوبلی انٹیکٹ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کسی ملک میں اگر ڈراؤٹ آ گئی ہے اور دوسرے ملک میں حالات اچھے تھے، سازگار تھے، ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز اچھی تھی، تو کراس باؤنڈری افیکٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا چیلنج ایکسیس ٹو کیپٹل اینڈ فائنانس ہے۔ کسی وقت آپ کو پیسہ ارجنٹ چاہیے ہوتا ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی ایگری بزنس کو ایک ہیوج اماؤنٹ آف کیپٹل چاہیے،
چاہے وہ لینڈ ایکوزیشن کی صورت میں ہو یا رینٹل کی صورت میں یا پرچیز آف مشینری، ایکوپمنٹ، فیسلٹیز یا انفراسٹرکچر کے لیے ہو. تو فائنانس کی ارینجمنٹ اس میں سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد ایک اور سب سے بڑا یونیک چیلنج ہے ایگری بزنسز میں، وہ ہے لیبر کی اویلیبلٹی اور اس کی سیزنل ریکوائرمنٹس. چونکہ ایگریکلچر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے مینول لیبر کے اوپر، جس میں پلانٹنگ سے لے کے ہارویسٹنگ، ویڈنگ، پیکیجنگ، یہ سارے کام لیبر کے متعلقہ ہوتے ہیں اور یہ سیزنل ہوتے ہیں. اور یہ ڈیموگرافک کی وجہ سے بھی چینج ہو سکتے ہیں، مائگریشن پیٹرن کی وجہ سے بھی چینج ہوتے ہیں. تو سپلائی چین کا سب سے بڑا بیریئر ورلڈ وائڈ جو ایگریکلچر میں پیش آتا ہے وہ اس کی لیبر کی اویلیبلٹی. انہی سارے فیکٹرز کی وجہ سے بہت بڑا چیلنج ہے وہ مارکیٹ والیٹیلٹی کا ہے. یہ ایگریکلچر ہائیلی والیٹائل ہے پرائس کے زمرے میں، پروڈکشن کی وجہ سے، مارکیٹ کنزیومر پریفرنسز کی وجہ سے، ٹرینڈز کی وجہ سے، ڈیمانڈ پیٹرن کی وجہ سے. آخر میں سب سے اہم وہ اس میں ٹیکنالوجیکل اڈاپٹیشن گیپس جو ہیں. ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ تحقیق کی بنیاد پہ اپنی پروڈکشن بڑھا رہی ہوتی ہیں اور اس کو کوپ اپ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب ہم بات کریں گے بیسکس آف ایگری بزنس. کسی بھی بزنس کی طرح ایگری بزنسز میں بھی لینڈ، کیپٹل، ورک فورس، مارکیٹنگ پلان، سیل اسٹریٹجی، اکوپمنٹ، مٹیریل، انفراسٹرکچر یہ بھی چاہیے. لیکن میں آپ کی توجہ دو چیزوں کی طرف خصوصاً دلوانا چاہوں گا جو ایگری بزنس کے لیے یونیک ہیں. ایک نالج اور سکل اور دوسرا مارکیٹنگ اینڈ سیلز پلان. ان کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ آپ ایگری بزنس میں ایکسل کر سکیں. تو سب سے پہلے ضروری چیز اس کی بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے اور ایک اچھا مارکیٹنگ پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک انتہائی ضروری چیز ہے کہ آپ کا مارکیٹنگ پلان کیا ہے. ایگری بزنس کی جو بھی پروڈکٹ ہے، چاہے وہ دودھ ہے، گوشت ہے، سبزیاں ہیں یا نقدہ اور اجناس ہیں، تو اس میں سب سے پہلے مارکیٹ ریسرچ آپ کو کرنی ہے کہ آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے کیا، اور آپ کا کنزیومر اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے. کتنی ڈیمانڈ ہے، کمپٹیشن کی کیا حالت ہے، اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ پوزیشن کہاں پہ کر رہے ہوں گے. اس کے بعد آپ نے اپنی برانڈنگ اور اس کی پوزیشننگ کے بارے میں پلان کرنا ہے کہ آپ کا برانڈ لوگوں تک پہنچے گا کیسے، اس کی اویئرنیس کیسے آئے گی، اور آپ اپنے برانڈ کی جو امیج ہے وہ کس طرح ڈیولپ کر رہے ہوں گے، اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے اور جو برانڈ ہے وہ کس طرح ڈفرینشیٹ ہوگا آپ کے کمپیٹیٹر سے. اور اس میں سب سے ضروری چیز وہ آپ کی برانڈ کی پوزیشننگ ہے. اس کے بعد آپ کی پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کس طرح کرنی ہے، ایڈورٹیزمنٹ کس طرح کرنی ہے. سرٹنلی آج کل سوشل میڈیا بہت پاورفل ٹول ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے. اس کے بعد سب سے اہم وہ آپ کی ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ، کہ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کس ذریعے سے پہنچے گی. اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ ریسرچ اور سیل اسٹریٹجی بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی ایفیکٹو پرائسنگ اسٹریٹجیز ڈیولپ کر سکیں، اور آپ کے سیلز ٹیکٹکس کیا ہوں گے اور آپ کی نیگوسیشن پاور کیا ہوگی. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مارکیٹنگ اور سیلز ایگری بزنس کا سب سے کروشل پارٹ ہے اور یہ سب سے اہم رول پلے کرتے ہیں. میں نے جتنے بھی ناکام ہوتے ہوئے ایگری بزنسز دیکھے ہیں ان میں ان کی ناکامی کی وجہ پروڈکشن لیول پہ نہیں تھی. وہ اپنی پروڈکٹ کو پراپر مارکیٹ نہیں کر سکتے تھے اور پراپرلی سیل نہیں کر سکتے تھے. تو اس میں 4-5 چیزیں بہت اہم ہیں جو آپ کے اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مارکیٹنگ اینڈ سیل اسٹریٹجی میں سب سے اہم چیز ڈفرینسیشن ہے. آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کس طرح ڈفرینشیٹ کرے گی. دوسرے نمبر پہ اس کی ویلیو ایڈڈ مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے.
آپ کی مارکیٹ ڈفرینشیٹ ہی تب کرے گی جب اس میں کوئی ویلیو ایڈڈ چیز ہو، ورنہ وہ کموڈٹی کے طور پہ ٹریٹ ہوگی. اور اس میں آپ نے اپنی مارکیٹ ڈیولپ کیسے کی، جو آپ ایگزسٹنگ مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں یا آپ نئی مارکیٹ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. آپ کی سپلائی چین مینجمنٹ کیسی تھی، اور آپ کی مارکیٹ کے بارے میں نالج اور انفارمیشن کیا ہے، کتنے کمپیٹیٹر ہیں، کس طرح کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سچویشن ہے، پرائس فلکچویشنز کتنی ہیں، اور سب سے بڑھ کے آپ نے اپنا ٹرسٹ کس طرح بلڈ کیا، اپنی مارکیٹ کا، اپنے پروڈکٹ کا ٹرسٹ بلڈ کرنا. آپ کی پرسنل کتنی مارکیٹ میں ٹرسٹ ہے، اور اگر آپ ایکسپورٹ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے برانڈنگ اور آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے. ایگری بزنس کا ایک اور سب سے اہم پہلو منڈی ہے. چونکہ ایگری بزنس صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو آپ کو انفارمل سیکٹر کی منڈی کے ایکو سسٹم کا ادراک ہونا چاہیے. چاہے آپ کسی لیول پہ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ فارمر ہیں، چاہے آپ ٹریڈر ہیں، چاہے آپ ڈسٹریبیوشن میں ہے، لیکن منڈی کے ایکو سسٹم کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ویپاری کیا ہوتا ہے، آڑتی کیا ہوتا ہے، اسٹاکسٹ کیا ہوتا ہے، انویسٹر کون ہے، ویئر ہاؤسنگ کیا ہوتی ہے، اور ایک اور بہت اہم کریکٹر ہوتا ہے منڈی کا، پھڑیا. وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ان بنیادی باتوں کے بعد ایک اور بات جو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس کا آپ پہلے سے پلان کر لیں، کہ جو آپ کی پروڈکٹس ہیں، جو بھی پروڈیوس ہے، آیا اس کو آپ نے خود بیچنا ہے، مڈل مین کے ذریعے بیچنا ہے، یا دونوں کا کمبینیشن کرنا ہے. تو جس طرح دنیا میں ہر کام کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، تو اسی طرح جب آپ خود بیچنے جائیں گے اس کی بھی کچھ اچھائیاں اور برائیاں، اور جب آپ مڈل مین کے ذریعے بیچیں گے تو اس کی بھی کچھ اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. تو نتھنگ از پرفیکٹ ان دس ورلڈ. یہ آپ نے خود ڈیسیجن لینا ہے، لیکن آپ کو دونوں کے اپس اینڈ ڈاؤنز کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ سلائیڈ ضرور دیکھ لیجیے گا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. اگر آپ ایگری بزنسز میں کچھ بھی وینچر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا، تو یہ ایک بیسک سی باتیں ہیں جو ہر ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس کا انتظار رہے گا. تھینکس فار واچنگ.